الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات إلى الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام وذی وقار محترم مکرم معزز سامعین و سامعات، خصوصاً ہمارے محترم مکرم چودھری حاجی محمد اصغر صاحب، حاجی غلام عباس صاحب، حاجی محمد اکبر صاحب اور حاجی محمد اشرف صاحب، اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں چاہے وہ مرد ہیں یا عورت، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. آج کی گفتگو کا عنوان تو بڑا عجیب ہے، لیکن ہر گھر کی ضرورت ہے، اس لیے اس کا عنوان تو یہی ہے کہ گھرداری کے اصول و ضوابط اور اسباب راحت. آج انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس سے گھرداری کے اصول اور ضوابط بھی سمجھ میں آئیں گے اور آج کے بعد ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے اگر چند اصول اور ضوابط ہم اپنی زندگی میں لے آئیں. گھرداری ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ جس عورت کو گھرداری سمجھ میں آ جائے، جس عورت کو گھرداری کے اصول اور ضوابط اور قانون سمجھ میں آ جائیں، صرف وہ گھر جنت کا گہوارہ نہیں بنتا بلکہ اس گھر کا ہر فرد ملک اور دین دونوں کے لیے نامور بنتا ہے. پہلا اصول ذہن میں رکھیں، گھرداری کا پہلا اصول رجوع الی اللہ ہے. جس گھر میں عورتیں اللہ کے سامنے جھک جاتی ہو، جس گھر میں عورتیں مؤذن اذان دے اور فوراً مصلی پر آ جاتی ہوں، جس گھر کے اندر عورت اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتی ہو، قرآن پاک کی تلاوت سے دن کا ابتدا کرتی ہو، جو عورت اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں پر نماز پڑھنے اور پڑھانے کے احکامات جاری رکھتی ہو، جو عورت گھر میں اپنی بچیوں کو حیا کے ساتھ پرورش کر رہی ہو، جو عورت اپنے گھر کے اندر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی جستجو رکھتی ہو، جو عورت اپنے گھر کے ایک ایک فرد پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کو زندہ کرنے کی فکر اور سوچ و بچار میں رہتی ہو، میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں وہ گھر صرف جنت کا گہوارہ نہیں بلکہ اس گھر کا ایک ایک فرد ملک اور دین دونوں کے لیے نامور بنے گا. کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے لیے احکام ارشاد فرمائے وہاں عورتوں کے لیے بھی آئے. آیتیں لگاتار اتر رہی تھی مردوں کے لیے. ایک مرتبہ
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی اور عورت نے حضور علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ سارے احکام تو مردوں کے لیے ہیں، ہمارا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے، لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ مردوں کے لیے احکام ہیں، عورتیں ضمناً اس میں تھی، لیکن قربان جائیے اللہ نے اس عورت کی اس آرزو پر قرآن پاک کی آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قربان جائیے یہ عورت کی خواہش اور آرزو پر آیت اتر گئی کہ اگر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، وہ روزہ رکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، صدقہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، پاک دامن عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کے حضور خشیت اختیار کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے ان کے لیے اجر عظیم بھی رکھا ہے اور اس کے لیے مغفرت کا پروانہ بھی دے دیا۔ گھرداری کے اصولوں میں پہلا اصول، پہلا ضابطہ ہے رجوع الی اللہ، اور عورت جب رجوع الی اللہ کے اصول سے اپنے گھرداری کا آغاز کرتی ہے پھر عورت یہی رہتی ہے اور اس کی گود میں پلنے والا بچہ شاہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ جب عورت رجوع الی اللہ رکھتی ہے تو اسی کی گود میں پلنے والا بچہ سعید ابن مسیب جیسا بنتا ہے۔ عورت یہی رہتی ہے جب یہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع رکھتی ہے، پھر اس کی گود میں پلنے والی بچیاں بھی ملک اور دین دونوں کے لیے نامور بنتی ہیں۔ خواجہ نعمت اللہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے خواجہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ نعمت اللہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش ظاہر کی کہ فخر الدین میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ خواجہ فخر الدین فرمانے لگے حضرت کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی بیٹی کا معیار دین کیا ہے؟ عجیب بات کہ آپ کی بیٹی کا دین کے معیار کیا ہے؟ ویسے آپ میرے پیر ہیں، میرے سرتاج ہیں، میرے مربی اور مرشد ہیں، لیکن بات اس وقت ایک بیوی بنانے کی ہے، بات اس وقت ایک ایسی عورت کی ہے جس سے خاندان نے جنم لینا ہے، بات اس وقت ایک ایسی عورت کی ہے جس سے گھر کا نظام چلنا ہے، بات اس وقت ایسی عورت کی ہے جس کے گود میں پلنے والا بچہ نہیں، ایک نامور بنانا ہے۔ لہٰذا میں 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا معیار دین بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا دین کا معیار کیا ہے؟ قربان جائیے خواجہ نعمت اللہ کرمانی فرمانے لگے فخر الدین اور تو مجھے کچھ نہیں پتا میری بیٹی کا معیار دین کیا ہے، پر ایک بات مجھے بیٹی کی بڑی پسند ہے، تہجد میں اٹھتی ہے، تہجد جب پڑھتی ہے جب تک ایک قرآن پاک ختم نہیں کر لیتی ناشتہ کرتی کوئی نہیں۔ ایسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں جب گھر میں گھرداری کا نظام میں اصول اور ضوابط آ جائیں، رجوع الی اللہ آ جائے۔ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ شادی پر راضی ہو گئے، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بیٹا کیا تھا کہ روئے جا رہا ہے، ہر وقت روئے جا رہا ہے، پریشان ہو گئے، بسیار علاج معالجہ کرایا لیکن افاقہ نہ ہوا، بیٹا مسلسل روئے جا رہا ہے، تو اپنے شیخ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے کہ حضرت میرے بیٹے کو دم کر دیں، میرے بیٹے کا علاج کریں، روئے جاتا ہے۔ قربان جائیے خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے گردن جھکائی، مراقبہ کیا اور پھر گردن اٹھا کے قرآن شروع کر دیا۔ جو بچے کو قرآن سناتے چلے گئے بچہ خاموش ہو گیا۔ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت ماجرا کیا ہے؟ ہم نے بڑا علاج کرایا لیکن بچہ چپ نہ ہوا، آپ نے قرآن پڑھا اور بچہ خاموش ہو گیا۔ قربان جائیے خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرا وجدان کہتا ہے کہ جب یہ ماں کے رحم میں تھا تو اس کی ماں قرآن بہت پڑھا کرتی تھی، اور واقعی جس کی ماں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتی ہو تو اس کا بچہ نامور کیوں نہیں بنے گا؟ اور اب چونکہ ناپاکی کی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ پا رہی
اس وجہ سے بچہ قرآن کا شیدائی ہو چکا ہے، قرآن سے محبت رکھ چکا ہے، قرآن کا شوق رکھ چکا ہے۔ اب جب بھی بچہ رونے لگے تم قرآن سنا دیا کرو، یہ بچے کی غذا بن گئی۔ اور بعد میں یہی بچہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایسے نہیں بنتی گھرداریوں میں۔ پہلا اصول گھرداری کا ہے کہ عورت 4 عورتوں کو اپنا دکھڑا سناتی ہے، محلے پڑوس والیوں کو اپنا دکھڑا سناتی ہے، اپنی ماں کو جا کے اپنا دکھڑا سناتی ہے، اپنے بھائی کو جا کے اپنا دکھڑا سناتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو جا کے اپنا دکھڑا سناتی ہے۔ اللہ کی بندی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں گھرداری کا اصول اور ضوابط میں پہلا اصل، پہلا ضابطہ، پہلا قاعدہ کیا ہے۔ تو لوگوں کو اپنے دکھڑے نہ سنا، ماں کو اپنا دکھڑا نہ سنا، بہنوں کو اپنا دکھڑا نہ سنا، بھائیوں کو اپنا دکھڑا نہ سنا، رشتہ داریوں کو اپنا دکھڑا نہ سنا، تو صرف 2 رکعت پڑھ کے رب کو اپنا دکھڑا سنا دے۔ حل تو نکلے گا، کوئی تو حل نکلے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، اللہ رب السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ وہ ذات ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ وہ ذات ہے جو سارے جہانوں کا نظام چلانے والا ہے، تجھ ایک عورت کی پکار کو کیوں نہیں سننے والا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک اور بات سناتا ہوں رجوع اللہ کی۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تفرقہ بازی نہیں، کوئی انتشار کی بات نہیں، صرف قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے ماں بہن کہہ دیا ہے، میرے شوہر نے مجھے محرم رشتے سے تعبیر کر دیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے دستور کے مطابق فرمایا کہ تجھے طلاق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، میں عیال والی ہوں، بچے والی ہوں، عمر میری بڑی بوڑھی ہو گئی، میں عمر کی زیادہ ہو گئی ہوں، میرا کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، میرا کوئی خیال کرنے والا بھی نہیں، اور میرے شوہر نے یہ کہہ دیا تو میں کہاں جاؤں؟ وہ اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی، اس انداز سے کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو گئی۔ ایک عورت کے رجوع اللہ پر، ایک عورت کا اللہ کے ساتھ مناجات کرنے پر تم کہتی ہو میں اللہ کو دکھڑا سناؤں، کیسے سناؤں؟ آؤ میں آپ کو قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورۃ مجادلہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک وتشتکی، قد سمع اللہ، یہ 28واں پارہ ہے جس میں آیت شروع یہاں سے ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی، قرآن بھیجا اور کہا یہ جو عورت آپ سے جھگڑ رہی ہے، اللہ نے اس عورت کا جھگڑنا سن لیا اور اس کا ہم نے حل دے دیا ہے کہ اس کو شوہر کو چاہیے کہ 60 روزے رکھ لے، وہ میاں بیوی بدستور باقی ہے۔ ایک عورت کا اللہ سے مناجات کرنا رجوع اللہ پر اللہ نے حکم ہی بدل ڈالا۔ مانگنے والی ہو، لوگوں کو، عورتوں کو، ماں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو دکھڑے نہ سناؤ۔ شوہر سگریٹ پیتا ہے، تم بہن کو جا کر بتاتی ہو، ماں کو جا کے بتا دیتی ہو، اپنے باپ کو جا کے بتا دیتی ہو، اپنے بھائیوں کو جا کے بتاتی ہو، اپنے رشتہ داروں کو بتاتی ہو۔ سب سے زیادہ تو بدنام تم نے اپنے شوہر کو کر دیا۔ جب میاں بیوی بن گئے ہیں، جب اس رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو ہی گئے، تو پھر قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس بن گیا، بیوی شوہر کا لباس بن گئی۔ اور لباس سے اللہ نے کیوں تعبیر کیا؟ لباس سے کیوں تعبیر کیا میاں بیوی کو؟ اس لیے کہ جب آدمی اگر اپنے جسم پر عیب دیکھتا ہے، اپنے جسم پر
کوئی نقص دیکھتا ہے، اپنے جسم پر کوئی دانے دیکھتا ہے، اپنے جسم پر کوئی دھبے دیکھتا ہے، لیکن جب وہ کپڑے پہن لیتا ہے تو کپڑے اس کے عیبوں کو بھی چھپا دیتے ہیں اور اس کو خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا میاں بیوی کا رشتہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپس میں ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کا لباس بن جائے، سارے عیبوں کو چھپا دے اور اپنے شوہر کی تعریف کرنے لگ جائے۔ شوہر بیوی کا لباس بن جائے اور اس کے سارے عیبوں کو چھپائے، اس کو کھانا بنانا آتا ہے نہیں آتا، اس کو کپڑے دھونے آتے نہیں آتے، اس کو گھرداری آتی نہیں آتی، عیب چھپائے، لباس بن جائے اور خود اپنی بیوی کو کپڑے دھونا سکھا دے۔ بعض ایسے بھی ہمارے آباء و اجداد میں گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ میری بیوی روٹیاں بنانے نہیں جانتی تھی تو میں نے اپنی بیوی کو روٹی بنانا سکھا دیا ہے۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لباس بن جاؤ۔ تو پہلا اصول، اگر آپ نامور خواتین میں اپنا نام شمار کرنا چاہتی ہیں، نامور خواتین میں اپنا نام شامل کرانا چاہتی ہیں، تو پہلا اصول اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ جب کبھی کوئی پریشانی آئے، جب کبھی کوئی الجھن آئے، جب کوئی مشکل پیش آ جائے، فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رجوع کرو، اللہ کو دکھڑا سناؤ۔ اللہ ایسا رازدار ہے، وہ تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں بتائے گا اور تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ آج معاشرے میں بگاڑ کیا ہو رہا ہے، پہلے شوہر کو اچھی طرح اپنے گھر والوں میں بدنام کر دیتی ہیں، میرا شوہر تو کھانے کو نہیں دیتا، میرا شوہر سگریٹ پیتا ہے، میرا شوہر شراب پیتا ہے، میرا شوہر رات کو دیر سے آتا ہے، میرا شوہر کے فلاں دوست گندے ہیں۔ جب اچھی طرح شوہر بدنام ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کے دل سے جب شوہر کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے، پھر روتی پیٹتی ہے میرے شوہر کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ظالم ہے تو، سب سے پہلے تو نے اپنے شوہر کی ذلت کے سارے اسباب پیدا کر دیے۔ تو میری قابل احترام ماؤں بہنوں، پہلا اصول گھرداری کا ہے رجوع اللہ۔ آپ کو میں ایک ایک کامیاب عورت اور اس کی گود میں پلنے والا کامیاب بچے کی اگر روئے داد اور کہانی سناؤں تو پیچھے وہی عورت نظر آئے گی جس نے ہر اونچ نیچ کے اندر، ہر خوشی غمی میں رجوع اللہ اختیار کی۔ کتنے میں نامور کہانیاں سنا سکتا ہوں۔ ترکی میں ایک باغ کا مالک اپنے باغ میں آ کر کہتا ہے، اور اس باغ کا رکھوالی، اس باغ کا نوکر جس کا نام مبارک علی تھا، کہنے لگا مبارک علی میرے باغ سے کوئی میٹھا انار لے کر آؤ۔ مبارک علی نے کہا کہ صاحب جب سے آپ نے مجھے اپنے باغ میں رکھا ہے تو آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے، رکھوالی کے لیے مقرر کیا ہے، چکھنے کے لیے نہیں۔ آج سال بیت گئے، میں نے آپ کے باغ میں کبھی خیانت نہیں کی، میں نے آپ کے باغ کی رکھوالی تو کی ہے، کبھی آپ کے باغ کا انار چکھا تک نہیں۔ وہ مالک دیانتداری کے اس عالم کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنی دیانتداری، اتنی امانت داری، اور اللہ کسی کی امانت داری کا صلہ ضائع نہیں کرتے، عطا کرتے ہیں۔ مبارک علی کی اس دیانتداری کا اللہ نے صلہ یوں دلوایا کہ اس مالک کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو مکان بنا دو، اس کا کام تو ہے یہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور کہا مبارک علی تم جو ہے ایک مکان میں رہو، عبادت کرو اور لوگوں کو دین سکھاؤ، تم تو اتنے دیانتدار ہو۔ اس مالک کی بیٹی نوجوان تھی، بڑے بڑے پیغام نکاح آئے، لیکن ہر پیغام نکاح کو چھوڑتے چلے گئے۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کی شادی مبارک علی سے کر دیں، نیک بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، جو ہمارے باغ کی اتنی رکھوالی کرتا ہے ہماری بیٹی کی کتنی رکھوالی کرے گا۔ یہ بات جب بیوی کی سمجھ میں آئی کہ بات تو مالک ٹھیک کر رہا ہے کہ جو باغ کی اتنی حفاظت کرتا ہے، اتنا خیال کرتا ہے، وہ ہماری بیٹی کا کتنا خیال کرے گا، اور شادی ہو گئی۔ اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ جوں جوں بڑا ہوتا چلا گیا،
صحبت بگڑتی چلی گئی، مجلسیں خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ عبداللہ شرابی کبابی بن گیا۔ لیکن سنو سنو اور پھر سنو، وہ عورت تھی جو رجوع اللہ کرتی تھی، وہ دکھڑے نہیں سناتی تھی، وہ دکھڑے نہیں سناتی تھی۔ اس نے 2 رکعت پڑھتی تھی اور اللہ سے مانگتی تھی، اللہ تو ہی میرے بیٹے کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ تو ہی میرے بیٹے کو فقیہ بنا سکتا ہے، اللہ تو ہی میرے بیٹے کو ہدایت کا امام بنا سکتا ہے۔ رجوع اللہ ہے، رجوع اللہ کیا، اور اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ اور ایک دن عبداللہ گھر آیا اور آ کر کہنے لگا 30,000 درہم، مجھے 30,000 دراہم دے دو۔ باپ مبارک علی نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہتے جی 30,000 دراہم دو، میں نے کوفہ جانا ہے۔ باپ نے کہا کہ چلو اس شہر سے تو جائے، اور 30,000 دراہم لے کر کوفہ چلا گیا۔ کوفہ پہنچ کر معلوم کر رہا ہے کہ کوفے کے اندر بڑا عالم کون ہے۔ پتہ چلا کہ کوفہ میں اس وقت سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی صحبت اور شاگردی اختیار کر لی، اور تلک الایام نداولها بین الناس، پھر شب و روز پلٹے، لیل و نہار پلٹے، اور ایک دن آخر ایسا بھی آیا کہ عبداللہ وقت کا محدث بن گیا، اور تاریخ گواہ ہے۔ پھر عبداللہ کا نام عبداللہ ابن مبارک تھا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، 70,000 سے زائد شاگرد عبداللہ ابن مبارک سے حدیث سنا کرتے تھے۔ یہ ہے عورت جب رجوع اللہ کر لے۔ آج میں آپ کو یہ اہم پیغام دے رہا ہوں، یہ کوئی آج کا بیان معمولی نہیں ہے۔ اگر عورتیں اس بیان کو منضبط کر کے عمل کر دیں تو کوئی بعید بات نہیں، جو اللہ اس عورت کی گود میں شاہ ولی اللہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اس عورت کی گود میں ولی اللہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ ادب احترام۔ دوسرا اصول ادب احترام۔ شوہر کا کمال درجے کا احترام ہو، بیٹے کے لحاظ سے احترام، گھر کے سارا نظام ادب و احترام کا محتاج ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ادب و احترام کی بڑی کمی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے سارا کا سارا علم ادب ہے، جس کو ادب ہے سمجھو علم ہے، اور جو عالم بن کر بھی ادب نہ کرے تو سمجھو وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اور ادب کی ایک حدیث سناتا ہوں، اور پھر اس کے مصداق میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین خیر الورا شمس الضحیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی چھوٹا آئے تو شفقت سے پیش آؤ، اگر بڑا آ جائے تو ادب سے پیش آؤ۔ کمال حدیث، کمال۔ جب تمہارے سامنے کوئی چھوٹا آ جائے تو شفقت سے پیش آؤ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس سے ادب سے بات کرو، اور جب کبھی بڑا آ جائے تو پھر احترام اور ادب کرو، اللہ تمہاری عزت ہر سو کر دے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہم جب اپنے رشتہ داروں اقارب میں جاتے ہیں تو بعض عورتیں رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر ہمارے کبھی سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، اگر وہ بوڑھی اماں ہوں تو ہماری پیشانی کا بوسہ دیتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور جو میری کیفیت ہوتی ہے کہ روئے روئے سے دعائیں نکلتی ہیں، روئے روئے سے دعائیں نکلتی ہیں کہ کمال شفقت سے پیش آئی ہے، کمال محبت سے پیش آئی ہیں۔ اور میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، کتنی عورتیں وہ جو ہمارے سروں پر محبت کے ساتھ ہاتھ رکھتی تھی، کھانا نہیں کھلاتی تھی، پیسے نہیں دیتی تھی، مال و متاع نہیں دیتی تھی، اسباب راحت نہیں دیتی تھی، پر جب ان کے گھر جاتے وہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے، پیشانی کا بوسہ دیتے۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، جب ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ان کو یاد رکھتے۔
یہ دوسرا اصول ہے، ادب احترام کرو۔ بڑا کوئی بزرگ بوڑھا آ جائے فوراً دوپٹہ سر پہ لے لو، اس کا اکرام کرو، پانی پیش کرو۔ اس سے یہ نہ کہو کہ یہ میرے شوہر کے رشتہ داروں میں ہے، تم یہ دیکھو کہ میرے نبی نے فرمایا یہ تجھ سے بڑا ہے۔ اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے، اس لیے ادب و احترام کمال درجے کا رکھو۔ جس نے ادب کیا ہے اللہ نے اس کو ہر سو چمکایا ہے۔ آدمی در حقیقت ادب کرتا نہیں ہے، ادب کرواتا ہے۔ آج ہمیں یہ تو شکوہ ہے کہ میرے بھتیجے بھانجے میری بات نہیں مانتے، تم نے کون سا ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ کر لیا ہے؟ تم نے کون سا ان سے الفت اور محبت والا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ دوسرا اصول ذہن میں رکھو کہ ادب و احترام کرو۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول شعور، لیاقت سے ہر کام کیا جائے۔ یہ گھرداری کا تیسرا اصول ہے کہ آدمی جو شعور رکھتا ہو، ہم نے مردوں میں دیکھا ہے ہمیشہ اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے، اور جس گھر میں ایک باشعور عورت پیدا ہو جائے ہم نے اسی گھر میں نامور لوگوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے۔ شعور کیا ہے؟ شعور سلیقہ کس کو کہتے ہیں؟ شعور اور سلیقہ یہ ہے کہ جہاں سے چیز اٹھائی جائے اس کو وہیں سے وہیں پہ رکھ دی جائے۔ وضع شیء علی محلہ، کہ شے کو اسی کی جگہ پر رکھو جو اس کی جگہ ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، گھرداری کے جھگڑوں کا آغاز بے شعوری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ شوہر نے ایک جگہ اگر سرمے دانی رکھی ہے، ایک جگہ اپنی خوشبو رکھی ہے، ایک جگہ اگر جوتے کی پالش رکھی ہے، ایک جگہ اپنا سامان رکھا ہے، اور شوہر جب آتا ہے وہاں نہیں پاتا، اس کو غصہ آتا ہے۔ گھرداری کے اندر اگر کچن میں جو برتن جہاں کا اس کو وہیں رکھو، اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مہمان آ جاتا ہے اور آتے ہی جب دیکھتا ہے کہ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہے، اس کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے ماشاءاللہ اس گھر کی عورت باشعور ہے۔ شعور کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ہاں بے شعوری کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ جب تک شوہر گھر میں رہتا ہے یہ گندی مندی رہتی ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، کبھی کچن کی صفائی تو کر، کبھی گھر کی صفائی ستھرائی، اور شوہر کی آنکھوں کے اندر اس بسا لیتی ہے کہ میں ایک گندی مندی ایک میلی کچیلی عورت ہوں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ کہ جب تک شوہر گھر میں ہو بن سنور کر رہو، جب تک شوہر گھر میں ہو بن سنور کر رہو۔ سوال کرتی ہیں کہ اگر بن سنور کر رہیں گے تو کچن کا کام کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں جو عورت سلیقے مند ہو وہ اچھے کپڑے پہن کر بھی گھر کے کام کر سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک پازیٹیو اور نیگیٹو تصویر کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آج جب یہ عورتیں ہم سے شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی نظر بد ہو گئی، ہمارے شوہر بد نظری کا شکار ہو گئے، تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی تم بد نظری کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ تو وہ مرد خود کہتے ہیں کہ صاحب کیا بتائیں، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں ہماری بیوی کا عالم یہ ہے، نہ کپڑے ٹھیک، نہ دوپٹہ ٹھیک، نہ شکل و صورت ٹھیک رہتی ہے، اور جب ہم گھر سے نکل جاتے ہیں پھر وہ گھر کی صفائی ستھرائی کر کے پھر نہ دھو کے اچھے عمدہ کپڑے پہن کر زیب و زینت کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کیا ہے؟ جب ہم گھر سے نکلے ہماری نظروں میں ایک غلیظ عورت تھی، جب ہم باہر آتے ہیں تو ہم نے آج بے حیائی کے عالم میں جب عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑ جاتی ہے جس سے ہمارا ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ غلطی کہاں لگی ہے؟ یہ اسلام پر عمل نہ کرنے کی غلطی ہے، اور انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک جبلت ہے کہ ہمیشہ حسن کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے۔ جب عورت گھر میں رہے، میلی کچیلی رہے اور گندی مندی رہتی ہو، اور باہر عورت مرد نکلتا ہو اور اس کی آنکھ میں حسن آ جائے، تو اس عورت کو شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس عورت کو کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں،
کہ میرے شوہر کی نظر بد ہو گئی ہے، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ تیری حرکتوں کی وجہ سے وہ غلط حرکت میں پڑا ہے۔ خرچہ تو شوہر نے کرنا ہے، عمدہ کپڑے پہنے، صاف ستھری رہے، سلیقے سے اپنے چہرے کو صرف خالی رکھے، اپنے بالوں کو ڈھانپے۔ آپ ایک تصویر بنا لو کہ ہم نے شریعت کی ماننی ہے، شریعت کہتی ہے اپنے سارے بالوں کو ڈھانپے، صرف چہرے کو نمایاں رکھے، سلیقے سے اپنا دوپٹہ رکھے، سلیقے سے اپنے کپڑے رکھے، اور گھر کی صفائی ستھرائی کرے، کوشش کرے جب تک شور گھر میں ہے بن ٹھن کر رہے، زیب و زینت کرے، تاکہ یہ غلطی نہ لگے کہ میرا شوہر باہر جائے اور اس کی نظر بد ہو جائے۔ اس لیے عورت کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت کا مطلب آواز نہیں ہے اس کی، اچھا اچھا صحیح۔ تو تیسرا اصول ہے شعور ہونا چاہیے، شعور اور لیاقت کے ساتھ اپنے گھرداری کا نظام چلائے۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ گھرداری کے نظام میں چوتھا اصول ذہن میں رکھے، جب جس عورت نے رب کی نافرمانی کی، اللہ نے سارے گھر کو اس کا نافرمان بنا دیا۔ جب کسی عورت نے، سنو بڑی توجہ سے سنو، اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں، جب کسی عورت نے رب کی نافرمانی کی، اللہ نے اہل ارض کو اس کا نافرمان بنا دی۔ اور رب کی نافرمانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مؤذن اذان دے، یہ اذان تو سنے پر مصلی کو نہ آئے، پر مصلی پر نہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا الجفاق الجفاق الجفاق، بڑا ظالم بڑا ظالم بڑا ظالم کون؟ من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان تو سنی ہو پر مصلی پر نہ آیا ہو، مصلی پر نہ آئی ہو، یہ سب سے بڑی ظالمہ ہے۔ اس نے رب کی نافرمانی کر لی، اور جب کوئی رب کی نافرمانی کر لیتا ہے تو سارا گھر اس کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ عورت امید نہ رکھے کہ میرا بیٹا وقت کا محدث بنے گا، یہ عورت کوئی امید نہ رکھے کہ میرا شوہر میرے لیے اسباب راحت قائم کرے گا، یہ عورت کبھی امید نہ رکھے کہ میرے گھر میں سکون اترے گا۔ تو جب رب کو نافرمان کر چکی ہے تو اب انتظار کر کے گھر کا ایک ایک فرد تیرا نافرمان ہو جائے گا۔ سلیقے مند عورت۔ اس لیے چوتھی خوبی یہ ہے، چوتھا اصول گھرداری کا یہ ہے کہ کبھی رب کی نافرمانی نہ کرے۔ جب مؤذن اذان دے دے، پہلی فرصت میں فوراً نماز پڑھے۔ رمضان شریف کا چاند نظر آئے تو اپنے کوشش کرے روزے کی تیاری کر لے۔ عید کا موقع آئے تو جو اسباب ہیں شریعت کے ان کو پورا کرے۔ یہ چوتھا اصول یہ ہے کہ کوشش کرے رب کی کبھی نافرمانی نہ کرے۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ کہ اپنے شوہر کی عزت اور وقار میں کبھی کمی نہ آنے دے۔ اپنے اوپر جتنی ذلت آئے آ جائے، لیکن شوہر پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ جو شوہر کی عزت کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگاتی ہے، اللہ اس کی عزت آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتے۔ شوہر کے مقام کو اعلیٰ رکھے، شوہر کے وقار کو بلند رکھے، شوہر کی عظمت کے گن گائے۔ اگر کبھی شوہر نے کڑوا کسیلا لفظ کہہ بھی دیا، اگر کبھی شوہر نے کوئی سخت سست جملہ کہہ دیا، میں آپ کو مکاشفۃ القلوب میں ایک حدیث امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ اگر شوہر نے کوئی کڑوا کسیلا لفظ کہا اور بیوی نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، کوئی سورہ یاسین نہیں پڑھی، کوئی سورہ ملک نہیں پڑھی، بلکہ صبر کا ایک جملہ کہا، کوئی نہیں میرا ہی شوہر ہے، مجھے نہیں کہے گا کس کو کہے گا، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بیوی کو حضرت آسیہ کے صبر جتنا ثواب عطا فرمائے۔ شوہر کے وقار کو بلند رکھے۔ دیکھتے نہیں ہو میرے نبی نے فرمایا
میرے نبی نے فرمایا غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ حرام ہے۔ پھر فرمایا سنو، اللہ کے غیر کو سجدہ حرام ہے، اگر میں غیر اللہ کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے۔ اصول اپناؤ کہ اپنے شوہر کے وقار کو بلند رکھو، اپنے شوہر کی عظمت کے گن گاؤ، اس کے عیبوں کو چھپاؤ، اس کی خوبیوں کو واضح کرو۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت عجیب نصیحتیں کی، عجیب نصیحتیں کی۔ کہنے لگی میری بیٹی اگر تجھے شوہر دال کھلائے تو یہ کہنا ایسی لذت والی دال تو کبھی میں نے ماں باپ کے گھر ہی نہیں کھائی۔ اگر شوہر تجھے کوئی کپڑا پہنائے تو یوں کہنا کہ ایسا کپڑا تو کبھی میرے ماں باپ نے نہیں پہنایا جو آپ نے پہنایا ہے۔ اگر کبھی تجھے وہ گھر میں فاقے سے رکھے تو اپنے شوہر کو کہنا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے گھر تو میں کئی دن کھانا نہیں کھایا کرتی تھی، چلو آپ مجھے کھلاتے تو ہو۔ پھر دیکھنا شوہر تیری عزت کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ روکھی سوکھی دے پھر بھی شوہر کے نعرے بلند کرنا، اور کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھنا، اصل گھر تیرا شوہر کا گھر ہے، اور شوہر کے ماں باپ ہی تیرے اصل ماں باپ ہیں، اور شوہر کے بہن بھائی تیرے اصل بہن بھائی ہیں۔ اب یہ تیرا گھر نہیں رہا، وہی گھر تیرا ہے۔ ایسی خوبصورت نصیحتیں کی کہ انگش بدنداں ہو گئے لوگ، اور کہہ بیٹھے کہ ماں ہو تو پھر ایسی ہو۔ تو اپنے شوہر کے مقام کو بلند کریں۔ چھٹا اصول کیا ہے گھرداری کا؟ چھٹا اصول، چھٹا ضابطہ اپنے گھرداری کا یہ ہے کہ جب کوئی گھر میں مہمان آئے تو باہر نکل کر ان کا استقبال کریں، اس لیے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر کھانے پینے نہیں آتا، اللہ سب کو ہر جگہ کھلاتا پلاتا ہے، اور اتنا کھلاتا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ کھلاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن بات رب کے کھلانے کی ہے، صرف کھلانے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی کہ میرے مولا تو نے مجھے پوری دنیا پر حکومت دی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیری مخلوق کی مہمان نوازی کروں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان یہ تیرے بس کا کام نہیں، یہ خالق تیرا رب ہے، وہی کھلا سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے التجا کی کہ میرے مولا چلو ایک دن کے کھانے کی دعوت میں کر دوں۔ اللہ فرمانے لگے سلیمان تیرے بس کا کام نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ چلو ایک ٹائم کی دعوت، ایک ٹائم کا کھانا تو میرے ذمے ہو، میں پوری دنیا پر حکومت کرتا ہوں، چلو یہ تو کہیں گے کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلایا تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا کب کرنا چاہتے ہو دعوت؟ تو کہنے لگے 6 مہینے کے بعد کروں گا۔ کیا بناؤ گے؟ کہ 6 مہینے تک جنات میرا کھانا بنائیں گے۔ کہاں بناؤ گے؟ سمندر کے بے کنارہ ساحل پر۔ اور جنات وہ ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تخت کب میرے پاس لاؤ گے تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو جن نے کہا کہ حضرت آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہوں گے اور بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ایسے جنات کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے دیا کھانا بناؤ، پھر دیگے کوئی ایک ایک گھنٹے میں نہیں، ایک ایک پلک جھپکنے میں ہزاروں دیگیں بن رہی تھی، اور بنانے والا ایک جن نہیں، جنات، اور ساحل بے کنارہ پر کھانا ہی کھانا چل ہی رہا ہے۔ 6 مہینے تک ہواؤں کو حکم تھا کہ کھانے کو خراب نہ کریں، اور لامحدود دسترخوان پر کھانا ہی کھانا بن گیا۔ 6 مہینے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب میں اللہ کی مخلوق کی دعوت کر سکتا ہوں۔ تو اللہ سے مناجات کی کہ میرے مولا بھیج اپنی مخلوق کو، اگرچہ سندن کمزور سہی لیکن اللہ کھلا رہا ہے، اس بات پر میں یہ دلیل دے رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی کہ میرے مولا بھیج مخلوق کو۔ اللہ نے فرمایا میری 3 قسم کی بنیادی مخلوق ہیں،
ہوا میں اڑنے والی فضائی ہے، زمین پہ چلنے والی بری ہے، سمندر میں رہنے والی بحری ہے، بتا پہلے کس کو بھیجوں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بحری کو بھیج دو۔ بحری مخلوق کو اللہ نے حکم دیا، ایک قوی ہیکل مچھلی سمندر سے نمودار ہوتی ہے اور جبڑا کھولتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، ایک سانس لیتی ہے، 6 مہینے کا کھانا پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام خر سجدہ، سجدے میں گر کر بے ساختہ زبان سے نکل گیا، سارا ہی کھا گئی۔ اللہ نے مچھلی کو قوت گویائی دی اور کہا کہ سلیمان، کیا میزبان مہمان کو طعنہ دیتا ہے؟ کیا میزبان مہمان کو طعنہ دیتا ہے؟ آج تو تیری دعوت نے مجھے بھوکا مار دیا، میرا رب تو اس سے زیادہ صبح بھی کھلاتا تھا، شام بھی کھلاتا تھا۔ اللہ کھلاتے ہیں۔ گھر میں مہمان آ جائے رحمت ہے، خوش ہوا کرو کہ اللہ تو نے میرے گھر میں رحمت بھیجی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کرامت الاولیاء حق، ہمارا عقیدہ ہے اولیاء کی کرامت حق ہے۔ ایک کی بیوی بڑی کنجوس تھی، تو شوہر مہمان گھر لے آیا، بیوی تن کی اور آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کیا ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں گھر میں؟ اور اتنا لڑی شوہر سے کہ مہمان ہی کو خیال آیا اور وہ جانے لگا تو دیکھا اچانک آٹے کے ڈرم کھلتا ہے خود بخود اور اس سے آٹے کا تھیلا نکل کر بھی جا رہا ہے۔ اس نے کہا چور ہے، آواز آئی چور نہیں ہوں، اس کا نصیب واپس لے کر جا رہا۔ مہمانوں کا خیال کرو، میرے نبی نے فرمایا مہمان رحمت ہے، گھر میں جو آ جائے اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، عرب کے ہاں ایک شخص نے دستک دی ایک گھر میں، جھوپڑی نما گھر، اور کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، ملے گا؟ اللہ کا بندہ بھوکا ہوں۔ تو عورت نے کہا ہاں آؤ بیٹھو مہمان خانے میں، اور ایک ہی بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، بھونا اور اس مہمان کے آگے بھجوایا۔ تو اتنے میں شور آیا اور اس نے دیکھا کہ بکری کا بچہ ذبح کر دیا، آپے سے باہر ہوا، ایک رنگ گیا ایک آیا، اور غصے میں کہنے لگا کیا میں اس کے لیے کماتا ہوں کہ تم نے ایک ہی بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کر کے کھلا دیا؟ اتنا غصے ہوا، لیکن کرتا نہ کرتا کیا کرتا کہ وہ تو ذبح ہو چکا تھا، بھن چکا تھا۔ یہ مہمان بڑا کھسیانہ ہو کے وہاں سے گیا، اور پھر آخر سفر طویل تھا، پھر بھوک نے ستایا، اور اب پریشان یہ تھا کہ اب کیسے سوال کروں۔ بالآخر بھوک نے مجبور محض کر دیا، اور اس کو ایک اور جھوپڑی نظر آئی، اور اس نے وہاں صدا لگائی بھوکا ہوں، کھلا سکتے ہو؟ اندر سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، اس نے کہا ضرور۔ قدرت کا اتفاق دیکھو، وہاں بھی ایک ہی بکری کا بچہ تھا، شوہر نے ذبح کیا، بیوی سٹ پٹاتی رہی، بولتی رہی، بیوی الجھتی رہی کہ میں نہیں بنانے والی، شوہر نے خود ہی بکری ذبح کی، خود ہی بھونا اور مہمان کے آگے رکھ دیا، لیکن بیوی بدستور سٹ پٹاتی رہی، بولتی رہی۔ مہمان مسکرا رہا ہے، میزبان نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، اللہ کی مخلوق ہے عجیب نرالی شان والی۔ پہلی جگہ میں کھانا کھانے گیا تو بیوی سخی تھی، مرد کنجوس تھا، اور یہاں مرد سخی ہے، بیوی کنجوس ہے۔ تو وہ میزبان کھل کھلا کر ہنسا، تو اس مہمان نے پوچھا تم کیوں ہنسے ہو؟ اس نے کہا ایک عجیب بات بتاتا ہوں، وہ جو عورت سخی تھی وہ میری بہن تھی، اور جو یہ عورت ہے یہ اس کی بہن ہے۔ گھر والوں کا نظام چلتا ہے، جب ماں باپ سخی ہوں اولاد سخی ہوا کرتی ہے۔ تم اپنی نسلوں کو دکھاؤ کہ ہم مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کل تمہارے بچے بھی مہمان نوازی کرنے والے بنیں گے۔ اور اللہ مہمان کو کھلانے سے موت نہیں دیتا جب تک کہ 10 گنا آپ کو واپس نہ دے دے۔ گھرداری کے اصول ہے، راحت ہے۔ رات کو جب سونے لگو سورہ ملک پڑھو، تاکہ اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے گھر سبب راحت والا بنایا ہے، اللہ ہماری قبر بھی سبب راحت والی بنا دے۔ بہرحال اصول اور ضوابط تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کو چند یہ بتائے ہیں، ایک دو باتیں میں رمضان شریف کے حوالے سے عرض کر دوں۔
رمضان شریف آ رہا ہے، 5 اصول اپنائیں، 5۔ نمبر 1، تہجد کبھی نہ چھوڑنا رمضان میں، اس لیے کہ سحری میں اٹھنا تو ہے ہی ہے، تو سحری ایک تہجد ہی تو ہے۔ جو سحری میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، ڈوب مرنے کا مقام ہے، پھر وہ 11 مہینوں میں بھی تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے جب سحری میں اٹھیں، منہ ہاتھ دھونے کی بجائے پورا ہی وضو کر لیں، پورا وضو کریں، اور اتنے دسترخوان لگے 2 رکعت کم از کم تہجد پڑھ لیں۔ میرا ایمان ہے جو رمضان شریف میں تہجد پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اللہ روز محشر اس کو تہجد گزاروں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ کم سے کم رمضان المبارک کی ایک سحری بھی ایسی نہ ہو جس میں ہم نے تہجد نہ پڑھی ہو۔ 2 لقمے کم کھا لینا پر تہجد پڑھے بغیر نہ کھانا۔ نمبر 2، رمضان شریف میں 2 قرآن پاک کم از کم ختم کریں، 2 قرآن پاک۔ اور آدمی ہمت کرے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ نمبر 3، کوشش کرے رمضان شریف میں جب روزہ افطار کرے ایک کسی غریب کا بھی روزہ افطار کرا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ اس کو مقبول روزے کا ثواب عطا فرما۔ ممکن ہے میرا روزہ قبول ہو نہ ہو، ممکن ہے میں نے روزہ رکھا قبولیت کے درجے کو پہنچے نہ پہنچے، لیکن اگر ہم نے روزہ کسی کا افطار کرایا تو اللہ مقبول روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ نمبر 4، جس وقت افطاری کا وقت ہو 5 منٹ پہلے سارے کاموں کو وائنڈ اپ کر دو، سارے کاموں کو بند کر دو۔ عورت اگر کچن میں کام بھی کر رہی ہو اس کو بھی کہہ دو ٹھہر جاؤ۔ اگر 2 گھنٹے میں پکوڑے نہیں بن سکے تو 5 منٹ بھی نہیں بن سکیں گے، روک دو، سٹاپ کر دو، کہ اس وقت جب افطار کا وقت ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی ہے۔ اجتماعی طور پر تو نہیں، انفرادی طور پر الگ الگ کمروں میں اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ۔ جب افطار کے وقت بیٹھو بس اللہم لک صمت وعلی رزقک کا افطرت، بس۔ باقی انفرادی طور پر اپنے اپنے کمروں میں دعاؤں مانگو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ سارا دن آدمی روزہ رکھتا ہے، اس وقت جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول اور مقبول ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر تراویح کا مرد بھی اہتمام کرے، عورت بھی اہتمام کرے۔ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں شاید تراویح مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ کیوں؟ عورت نے جنت میں نہیں جانا۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں نا جی کہ بھئی مردوں کو جنت میں 70,000 حوریں ملیں گی، تو پھر عورت بھی پوچھتے جی ہمیں کیا ملیں گے، اور ہم کہتے ہیں یہی مرد ملیں گے۔ وہ اتنا زاروں قطار روتی ہیں، اس نے کہا دنیا میں بھی یہی اور جنت میں بھی یہی۔ لیکن اصل میں اللہ اس شوہر کو اتنا حسین و جمیل ماہ و جبین بنا دیں گے کہ یہ حوروں سے زیادہ حسین و جمیل نظر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تراویح کے ہر سجدے پر سونے کا محل عطا فرماتے، اس لیے عورت بھی تراویحاں پڑھے، مرد بھی تراویحاں پڑھے۔ عورت نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے، جب فرض پڑھتی ہیں 4 رکعت تو 2 کھڑے ہو کر 2 بیٹھ کر، 3 کھڑے ہو کر 1 بیٹھ کر، حالانکہ فرض نماز میں قیام بھی فرض ہے، اس لیے پڑھو 4 کھڑے ہو کر پڑھو۔ کہتے جی کمر میں درد ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب 2 رکعت کھڑی ہو کر پڑھ سکتی ہو تو 2 اور بھی پڑھ سکتی ہو، کم سے کم فرض تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 5 اصول رمضان شریف میں اپناؤ تاکہ رمضان ہمارا قیمتی بن جائے۔ ان اصول شریعت پر جب ان ضوابط اور قوانین پر گھرداری کا نظام چلاؤ گے انشاءاللہ ہمارا گھر پرسکون بھی ہوگا اور پر راحت بھی ہوگا، اور ہمارے گھر سے اللہ نامور لوگوں کو پیدا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر دیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک التقدیس کلہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ کریم ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں مجمع ہے عورتوں کا مردوں کا،
اللہ تو سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں، گھر میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی قبروں کو انوار دلائیہ سے بھر دے۔ خاص طور پر ہمارے چچا چودھری محمد شفیع صاحب اور ہمارے والد صاحب اور ہمارے بھائی اور بھابھی اور جتنے بھی ہمارے اس مجلس میں جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، بھائی یاسین صاحب، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے میرے مولا۔ اے اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی چودھری اصغر صاحب، حاجی اشرف صاحب اور ہمارے حاجی غلام عباس صاحب، حاجی اکبر صاحب، اے اللہ یہ بہت محبت کرتے ہیں میرے مولا، بھائیوں جیسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو ہماری طرف سے ان کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، ہماری طرف سے ان کو بہترین بدل عطا فرما۔ اللہ ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ان میں ایسے اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ بھائی اصغر نے اپنے والد بن کر ان بھائیوں کی پرورش کی ہے میرے مولا، ان میں ایسے ہی جوڑ محبت اتفاق پیدا فرما۔ اور جتنے بھی ان کے رشتہ دار اقارب آئے ہیں، اللہ میرا جی تو چاہتا ہے ایک ایک کا نام لے کر دعائیں دوں، پر میرے مولا تو جانتا ہے میرے اللہ کریم، ایک ایک کے نام، پتے، ایڈریس سب جانتا ہے۔ اللہ تو سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے میرے اللہ کریم، ان کی رزق روزی میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ بالخصوص بھائی عباس کا جو بچہ ہے، اس کی خوشی میں یہ تقریب ہوتی ہے میرے مولا، اللہ اس کو وقت کا امام، پیشوا، رہبر، رہنما بنا۔ اے اللہ سب بچوں کو، ہمارے بچوں کو وقت کا امام، پیشوا، رہبر، رہنما بنا۔ اللہ جتنے بھی یہاں مرد بیٹھے ہیں، عورتیں آئی ہیں، اللہ تو سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے میرے مولا۔ جو ہم نے بیان کیا اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کی دعاؤں کو مجناکارہ کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کریم جس کے دل میں جو دعا ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ اہل بیت کی برکت سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل، سب کی دلی دائی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی دلی دعاؤں کو پورا فرما۔ ہمارے وطن عزیز مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے ہر ادارے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بحال فرما دے، ہماری دعاؤں کو ملک اور دین والوں کے لیے قبول و مقبول فرما۔ اللہ موت دے مقبول سجدے میں ایمان کی حالت میں عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔